فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی التماس آپ کی خدمت میں مرحوم رضا ابن محمد، والد محترم مولانا محمد حسین رئیسی خطیب محفل مرتضیٰ اور تمام اہل ایمان کو یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ صلوات پڑھیں محمد تعریفیں خدا واجب الوجود کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام باعث خلقت کائنات اور اشرف موجودات محمد اور آل محمد کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصاره مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر شب جمعۃ المبارک محرم الحرام کی 3 تاریخ اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے کہ خدا نے 1442 کے بعد 1443 بھی نصیب کیا، کاش کہ یہی سال ظہور امام زمان کا سال پر ہوتا ہے۔ شب جمعہ شب دعا ہے، شب مغفرت، شب قبولیت توبہ اور تمام تر اہل زمان کے اعمال امام زمان کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کی رات ہے۔ امام سے توسل کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ فاتر کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا۔
آئیے آج پھر آپ کی خدمت میں اس کے ترجمے سے اپنے عنوان کو اور مستحکم کریں۔ پروردگار کا اعلان کہ روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا، ہم سب نے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو تیار ہو جائیے، اور اگر کسی کو بلائے بھی کہ آ کر بوجھ اٹھا لو، تو چاہے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، مگر کوئی بوجھ اس کا شیئر نہیں کرنے والا۔ حبیب آپ تو صرف ڈراتے ہیں ان کو کہ جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں غیب کے عقیدے کے ساتھ، اور نماز قائم کر لیتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور جس نے بھی تزکیہ نفس کی سعادت کو حاصل کیا، فَإِنَّمَا، پس صرف اور صرف اس نے اپنے ہی نفس کو پاک اور پاکیزہ کیا۔ یقیناً پروردگار نے آخر آیت میں فرمایا اِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں حدیث نفس حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، حدیث نفس کیا ہوتی ہے کہ جب کبھی انسان کو نفس کی کیفیت میں محسوس ہونے لگے کہ بمقابلہ عقل کے نفس کی خواہشات زیادہ قوی ہو رہی ہیں، جب جہاد بن نفس کی کیفیت میں کمزوری محسوس کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ اور طریقہ حدیث نفس کو دور کرنے کا 2 رکعت نماز کل آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، اور اسی نماز کے ساتھ روایت کے روشنی میں ایک دعا تعلیم فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ فرماتے ہیں پڑھو بسم اللہ وباللہ ومحمد الرسول اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم امسح عنی ما احذر۔ کہو اللہ کے نام سے، اللہ سے، محمد اللہ کے رسول سے، کوئی ہمت اور طاقت نہیں سوائے اس کے جو اللہ کی بارگاہ سے بھی ہے۔ اے خدا تو مجھے محفوظ فرما اس سے جس سے مجھے خوف آتا ہے۔ نفس کی کیفیت کیا ہے، نفس کی طاقت کیا ہے؟ نفس کی طاقت سمجھ میں آئے تو فرعون سمجھ میں آئے، نفس کی طاقت سمجھ میں آئے تو نمرود سمجھ میں آئے، نفس کی طاقت سمجھ میں آئے تو شداد سمجھ میں آئے، نفس کی طاقت سمجھ میں آئے تو یزید اور یزید کے آباء و اجداد سمجھ میں آئے، اور اگر نفس سے مطمئنہ کی طاقت سمجھ میں آئے تو ابراہیم سمجھ میں آئے، نفس سے مطمئنہ کی طاقت سمجھ میں آئے تو موسیٰ سمجھ میں آئے، نفس سے مطمئنہ کی طاقت سمجھ میں آئے تو ہود اور صالح سمجھ میں آئے، نفس سے مطمئنہ کی طاقت سمجھ میں آئے تو حسین ابن علی اور آباء و اجداد حسین ابن علی سمجھ میں آئے۔ نفس کی کیفیات پر آپ کی خدمت مقدس میں نفس کے کمال اور نفس کے زوال سے کچھ باتیں بیان کل کر چکا، کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہیں کہ انسان کے اندر کیفیت طاری رہتی ہے، جب تک زندہ ہے تب تک کیفیت رہے گی، حد تو یہ ہے کہ کربلا جا کر بھی رہے گی، مکہ المکرمہ آ کر بھی رہے گی، مسجد و امام بارگاہ میں بیٹھ کر بھی رہے گی، سوائے اس کے کہ کسی نے اپنے نفس کا خود علاج کر لیا ہو۔ نفس کی بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ تو بڑے آسان سے مسائل ہو سکتے ہیں اگر خدا کی مدد حاصل ہو جائے۔ اور میں تو کل بھی اشارہ کر رہا تھا کہ جب کبھی ہم گرتے ہوئے اس بدن کے لیے کہتے ہیں یا علی مدد، تو کبھی کیوں نہیں کہتے نفس کی خطاؤں سے بچنے کے لیے یا علی مدد؟ کیا وہ میرا مولا صرف بدن کو ہی سنبھال سکتا ہے؟
وہ میرا مولا خطائے نفس سے بھی انسان کو نجات دلوا سکتا ہے اگر نفس کی جنگ کی حالت میں کوئی مجاہد علی کو آواز دے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا جہاد تھا، اصغر کا کمال کیا تھا تو اکبر کا کمال کیا ہوگا۔ اصغر کا کمال یہ تھا کہ تلوار بھی چھوٹی ہے، گھوڑا بھی کمزور ہے۔ کسی نے اعتراض کر دیا یا علی، مجاہد کی پہچان تو بڑی تلوار ہوتی ہے، مجاہد کی پہچان تو توانا گھوڑا ہوا کرتی ہے، آپ کی تلوار بھی چھوٹی ہے، آپ کا گھوڑا بھی کمزور ہے۔ امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تلوار بڑی وہ رکھے جسے دشمن کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو۔ جب کبھی مجھے تلوار کو بڑا کرنا ہوتا میں 2 قدم آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اور گھوڑے کی بات کرتے ہو تو گھوڑا توانا وہ رکھے کہ یا تو جسے کافر کے آگے بھاگنا ہو موت کے خوف سے، یا کافر کے پیچھے بھاگنا ہو مال غنیمت کے لالچ میں، تو علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گھوڑے کی توانائی کہیں اور دیکھیے، تلوار کی لمبائی کہیں اور ناپیے۔ یہ علی ابن ابی طالب میں جو قتال نہیں کرتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ قتال برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یاد رکھیں قتال دہشت گردی ہے، جہاد دہشت گردی کا علاج ہے۔ اب دنیا نے ذرا اجتماع کر لیا، قتال کو بھی جہاد کہنے لگے، تو جہاد کو کیا کہیں گے؟ تو غور کیجئے، مولا کائنات کے جہاد اصغر کی فضائل تو آپ نے سنے ہیں، خالی اشارہ مکمل کر رہا ہوں۔ میرا مولا ہر جنگ میں فتح یاب ہوا، اور اپنے نفس کے ساتھ بھی مولا نے میرے اور آپ کے لیے پیغام دیا۔ یاد رکھیے معصوم حجت خدا ہیں، اپنے اوپر قیاس کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ غلام غلام ہے، امام امام ہے، البتہ امام سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو بتا کے جا رہے تھے ایک ہی وقت ہے، میدان جنگ ہے، جہاد اصغر بھی ہو رہا ہے، جہاد اکبر بھی ہو رہا ہے۔ آپ کافر کے سینے پہ سوار ہوئے، سر کاٹنا جہاد اصغر ہے، اور اسی وقت میں آپ نے سمجھایا مومن کو، دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، کبھی کامیابی جہاد اصغر کے نشے میں بھی نہ بھول جانا اپنے نفس کو، کبھی نماز شب کے خلوص کے ساتھ بھی نہ بھول جانا اپنے نفس کی جنگ کو۔ عجیب جملہ ہے، اللہ اکبر، پڑھتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، یا یہ جملہ لکھا میرزا شیرازی کبیر کے بارے میں، 2 عظیم شخصیات، یا مرزا شیرازی کبیر یا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ، یہ دونوں شخصیات کی خاص بات کیا تھی؟ اپنے مرنے سے پہلے وصیت لکھی کہ میری ساری عمر بھر کی نمازیں دوبارہ قضا پڑھوائی جائیں۔ جہاد بن نفس موضوع ایسا دیا گیا تزکیہ نفس کے اعتبار سے، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آسان سی بات ہے، نہیں آسان نہیں ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں خود بیان کرتے ہوئے مسلسل جہاد کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں جہاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نفس میرے ساتھ بھی تو ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے تو عجیب کیفیت ہے۔ اتنی بڑی شخصیات، نمازیں قضا نہیں تھیں، نمازیں قضا نہیں تھیں، ساری نمازیں ادا تھیں۔ جب کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ قبلہ اور کعبہ، ایک عظیم شخصیت، یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں کہ میری عمر بھر کی نمازیں دوبارہ پڑھوا دینا، تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی نمازیں کیا قضا ہو گئی تھیں؟ کیا کسی نماز میں کوئی نسیان واقع ہو گیا تھا؟
کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، میں اپنی ساری نمازیں پڑھ چکا، لیکن جب نمازیں پڑھتا تھا تو نفس کو نماز میں لذت محسوس ہوتی تھی، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نمازوں میں جو لذت مجھے ہوتی تھی وہ نماز کی لذت میرے اور خدا کے درمیان حجاب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تزکیہ نفس آسان تو نہیں ہے، اور اسی لیے منزل کمال کو سمجھنے کے لیے، نفس کے اور منزل زوال کو پہچاننے کے لیے کل بھی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پڑھی تھیں، اور وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نفس لوامہ اور نفس امارہ کے ساتھ ساتھ قرآن کی کچھ اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں سورہ مبارکہ الاعراف آیت نمبر 179 عجیب آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم ضرور بھر دیں گے، ضرور بھر دیں گے، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، ضرور بھر دیں گے جہنم کو جن اور انسانوں کی اکثریت سے۔ شاید پورے قرآن میں ایک طریقہ ہے جب کسی کی نفس کی تربیت کرنا ہو تو کبھی لالچ دے کے کرائی جاتی ہے اور کبھی ڈرا کے کرائی جاتی ہے، اور قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، اور اس لیے تمام انبیاء دو کام لے کر آئے تھے، ایک بشارت ایک نذارت۔ ایک بشارت دیتے تھے کہ دیکھو یہ ملے گا، دیکھو وہ ملے گا، اور ایک ڈراتے تھے دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو سورہ اعراف کی آیت عجیب ہے، اس میں خدا نے اعلان کیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم بھر دیں گے جہنم کو جن اور انسانوں کی اکثریت سے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر دل سے سوچتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، تو بالکل حیوان کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ حیوان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور آیت کا آخری حصہ اولئک هم الغافلون، اور آج ہمارا عنوان ہے کہ نفس کے زوال کو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے غفلت، نفس کو غفلت سے نکالنا۔ دل ہے مگر سوچتے نہیں ہیں۔ ارے کچھ تو بڑے ہوشیار ہیں، کہتے ہیں دو دل ہیں، ایک دل کہہ رہا ہے کہ جاؤں، ایک دل کہہ رہا نہیں جاؤں۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آ جائے تو نکال دے کہ خدا نے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اور جب کبھی مسئلہ دل کا ہو تو خدا کی بارگاہ میں دل کی دعائیں بھی آل محمد نے عطا کی ہیں۔ خدا کرے دل ایسا ہو جو سمجھتا ہو، صرف دھڑکتا نہ ہو۔ دھڑکتے تو حیوانوں کے دل بھی ہیں، اصل کمال تو دل کا یہ کہ دھڑکتا نہیں ہے بلکہ تحرک رکھتا ہے، فکر دیتا ہے۔ کل کی بات سے آج کی بات جڑ رہی ہے، ایک ہادی باہر ہے، ایک ہادی اندر ہے، اندر کے ہادی کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، اصل بکتا کون ہے؟ نہ آنکھیں بکتی ہیں نہ زبان بکتی ہے، بکتا کون ہے؟ بکتا انسان کا ضمیر ہے۔ اب یہ نیا لفظ آ گیا، ضمیر کیا ہوتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
قبلہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، ضمیر کہیں، قلب کہیں، دل کہیں، روح کہیں، دماغ کہیں، ہو سکتا ہے الگ الگ اصطلاحات میں ان کے معنی الگ الگ دیے جائیں، مگر ہے انسان ایک، حقیقت انسان ایک ہے۔ اس کو میں کہوں تو نفس، خود کہوں تو نفس، اس کی حالتیں الگ الگ ہیں۔ اگر حالت پستی میں چلا جائے تو نفس امارہ کہلاتا ہے، حالت پستی سے اگر اس کو کچھ سمجھ آنے لگے معاملات کی تو لوامہ کہلاتا ہے، اور جب سمجھ آتے آتے جانب روحانیت بڑھ جائے تو مطمئنہ کہلاتا ہے۔ یہی ہے خود، یہی میں ہے۔ تو جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، بہترین پیغام، کبھی کبھار نثر میں جو بات نہیں ہو پاتی وہ نظم میں ہو جاتی ہے، اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ دیوان تو ہر معصوم کے ہیں، ہر معصوم نے اشعار ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں شاعر اہل بیت کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اللہ اکبر، نہ حسین بکے نہ حسینی بکے گا۔ اور اسی لیے تو مولا کو ناز تھا، فرماتے تھے مثلی، اللہ اکبر، مثلی، میرے جیسا، لا یبایعو مثلہ، اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے نکال دیا میں اور وہ، مجھ جیسا اور اس جیسا، کہ تاریخ میں ایسا ہونا تھا کہ کوئی حسین جیسا ہو تو کوئی یزید جیسا ہو۔ اور کبھی کبھی لوگ پریشان تو کرتے ہی ہیں کہ صاحب کیا کریں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، لعنت تو قرآن میں آئی ہے، اور جب لعنت قرآن میں آئی ہے تو پھر قرآن پڑھا جائے گا، اور سب سے آسان الفاظ۔ جب کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں کہ مولا اس سورہ لہب تو نہیں پڑھنی چاہیے، سورہ لہب یا سورہ تبت کہہ لیجئے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ابو لہب تو مر گیا، اب مرے ہوئے کو کیا کہنا کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ، اب تو اس کے ہاتھ وات تو سب ختم ہو چکے ہوں گے، گل سڑ گیا ہوگا، اب کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اور عجیب کمال کا سورہ ہے، پوری فیملی جہنم میں ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پورا سورہ بتا رہا کیوں پڑھا جائے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا فرماتے ہیں اس لیے پڑھو کہ قرآن کا پیغام ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصداق کے ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جائے، مفہوم باقی رہتا ہے، آیتوں کا مصداق بدل جاتے ہیں۔ کیا مطلب مولا سمجھے نہیں؟ کہ اگر اس طرح قرآن پڑھا جاتا تو پھر تو بہت ساری آیتیں ختم ہو جاتی۔ یاد رکھو ہر زمانے میں کوئی ابو لہب رہے گا، اس کے لیے یہ سورہ پڑھا جاتا رہے گا۔ تو اسی انداز سے ہر زمانے کے اعتبار سے انسان کی ذمہ داری کہ جو سرکار سید الشہداء کا ماننے والا، اس کا ضمیر، اس کا نفس اتنا قیمتی ہو۔ فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اتنا بہترین پیغام مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کو پہچانا، رب کو پہچانا، گویا نفس کی پہچان اگر تو رب کی پہچان آسان ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ ہلاک ہو گیا۔
پھر فرمایا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہارے نفس کو کوئی خریدنا چاہے تو یاد رکھنا قیمت جنت ہے۔ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے اور امیر المومنین کے نفس کی قیمت مرضی الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے ہمارے نفس کے خریدار بہت مل جاتے ہیں۔ یہی پرابلم ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ہم بڑے مضبوط رہتے ہیں، نہیں بکتے، مگر مسئلہ نفس میں اعمال کا بھی تو ہے۔ اور وہیں سے بات کو واپس آپ کی خدمت میں لے آئے۔ اولئک، یہ کون ہیں؟ ہم الغافلون، ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا کہ انسان کے پاس دل ہو سوچتا نہ ہو؟ قسم بخدا اگر نفس غالب آ جائے تو انسان اپنی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ اگر نفس غالب آ جائے تو انسان اپنی مرضی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر انسان پر انسان کا امارہ غالب آ جائے تو اپنی مرضی کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، سوائے وہی سنتا ہے جو اس کو خود پسند ہو۔ اور اب مسئلہ ہے کہ غفلت کون سی والی؟ اولئک ہم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ روٹی سے غافل نہیں، روٹی سے غافل ہونا تو غفلت نہیں ہے۔ کیا یہ اپنی روزی سے غافل ہیں؟ نہیں۔ اپنے مکان سے غافل ہیں؟ جی نہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ غفلت کون سی ہے؟ اور جب تک غفلت سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک غفلت کا علاج نہیں ملے گا۔ ہم غفلت کو تلاش کریں تو حیوانات اپنی روزی کو پہچانتے ہیں، کیا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں نے اتنا ہی پہچانا تو مل فرق بیننا، پھر کیا فرق مجھ میں اور حیوان میں؟ اگر میں نے اتنا ہی پہچانا کہ کہاں بیٹھنا ہے تو حیوان بھی جانتا ہے کہ جہاں موقع مل جائے بیٹھ جاؤ، پھر کیا فرق مجھ میں اور حیوان میں؟ تو غفلت کون سی ہے؟ غفلت حیوانی نہیں ہے، صرف ایک غفلت ہے، اس غفلت کا ذکر ہے سورہ حشر میں، اور آیت کا نشان ہے 19۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس غفلت کا ذکر سورہ حشر آیت نمبر 19۔ ترجمہ کیا؟ الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا نفس بھلا دیا۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے اس کو اس کا اپنا آپ بھلا دیا، اور اگر اپنا آپ بھول گئے تو رب نہیں موت سکتے۔ اسی لیے غفلت کا علاج ہے ذکر خدا۔ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غفلت کا علاج کیا ہے؟ قرب خدا۔ اسی لیے ہر عبادت کی نیت میں بنیادی مسئلہ یہ بحث نہیں ہے کہ واجب کہوں مستحب کہوں، یہ بحث نہیں ہے ادا کہوں قضا کہوں کچھ نہ کہوں، مگر قربتاً الی اللہ ضرور کہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی قربت کے بہت سارے مسائل، اگر میں قربت میں داخل ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے بات بہت طولانی ہو جائے۔ مثال بڑی آسان سی، قربت زمانی ہے، قربت مکانی ہے، قربت اعتباری ہے۔ کوئی زمانے میں قریب ہے، ہم زمانہ ہم عصر۔ کوئی مکان میں قریب ہے، پڑوسی، آپ کے نیبر آپ کے قریب ہے۔ اور کوئی قریب ہے اعتبار کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ کبھی ہم مثال دے سکتے ہیں، کوئی کہے جناب میرے صدر مملکت سے بڑے تعلقات ہیں،
یہ بہت قریبی ہیں صدر مملکت کے. اب خیر وہ خدا کرے ایسے قریب نہ ہو یا کوئی صدر مملکت ایسا ہو جو واقعاً عارف ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. علی اسم کا عارف نہ ہو. عجیب اتفاق ہے وہ ہمارے شہر کے ہی تو ہیں اور نام بھی عارف ہے اور ہیں بھی علوی. تو اگر عارف علوی ہیں تو علی کو پہچان لیں, اور جب علی کو پہچان لیں گے تو شاید واقعی عارف ہو جائیں. تو خیر نام تو زبان پر آ گیا. صدر مملکت سے یا وزیر اعظم سے یا کسی اور سے صاحب اقتدار سے, صاحب اختیار سے کوئی کام آپ کو ہو گیا, آپ نے کہا بتائیں ان کا کوئی قریب کوئی ہے تو اس سے بات کی جائے. میں نے کہا فلاں صاحب بہت قریب ہیں. قریب کا مطلب کیا ہوا کہ ساتھ میں رہتے ہیں پڑوس میں؟ نہیں. قریب کا مطلب کیا ہوا کیا ان کے ہم عصر ہیں؟ کہا نہیں. قریب کا مطلب یہ کہ وہ ان سے تعلقات میں بہت قریب ہیں, وہ اگر کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ قربت اعتباری ہے, اور خدا سے نہ قربت زمانی ممکن ہے نہ قربت مکانی ممکن ہے. اگر ممکن ہے ویسے تو خدا خود بہت قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ 2 آیتیں سن لیجئے اور خدا کی قربت سمجھ میں آئے تاکہ غفلت کا علاج واضح ہو جائے. آپ کو تو اندازہ ہے کہ اگر والدہ صاحبہ ساتھ میں ہو تو بچے کو پھر نیند نہیں آ سکتی آن لائن کلاس میں. آج بڑے مسائل ہیں, اٹھاؤ کلاس کے لیے بچے سو جاتے. اتنے ہوشیار ہو گئے کہ اب ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ آن لائن اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ یہ حاضر ہیں وہ غیر حاضر ہیں. لیکن اگر ماں یا باپ کے ساتھ قربت مکانی ہو تو بچوں کی نیند پر کنٹرول ماں باپ کر لیتے. تو قربت زمانی اور مکانی, قربت الہی, قربت اعتباری, یعنی معرفت خدا میں قربت. اللہ اکبر. اور یہ کیسے ممکن ہے جبکہ خدا اتنا قریب ہے کہ سورہ مبارک ہے قیامت میں پروردگار نے اپنی قربت کو بیان کیا. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تقریباً یہ ٹکڑا آیت کا سب کو زبانی یاد ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی آیت موجود, اس کے بعد بھی آیت موجود. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, ایک آیت وہ ہے. ان دونوں آیتوں میں خدا نے لفظ اقرب کو استعمال کیا. میں قریب ترین ہوں. کتنا قریب ترین؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ان 4 رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ سمجھانے کے لیے ہے. ورید کہتے ہیں رگوں کو, حبل کہتے ہیں رسی کو. 4 رگوں سے مل کر جو موٹی رگ بنی ہے اسے کہتے ہیں شہ رگ. خدا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے خدا کی قربت کے معنی کیا ہے, اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید جو کہتا ہے کیا مطلب ہے, کتنا قریب ہے؟ ارشاد فرمایا اتنا قریب ہے کہ تم اپنے ان اعضاء و جوارے کو استعمال کرتے ہو, کھانے کے لیے منہ کو استعمال کرتے ہو, سانس کے لیے ناک کو استعمال کرتے ہو. آکسیجن داخل ہوتی ہے, تمہاری خوراک اور پانی داخل ہوتا ہے. آکسیجن کو اس کا راستہ کون بتاتا ہے؟ خوراک کو اس کا راستہ کون بتاتا ہے؟ اگر خوراک چلی جائے پھیپڑوں میں, لنگس کے مسائل تو آپ کے علم میں ویسے ہی کرونا کے اعتبار سے, اگر چلی جائے خوراک وہاں پر تو کیا حشر ہوگا. اور اگر چلی جائے آکسیجن انسان کے
معدے میں، اسٹمک میں، تو کیا ہوگا؟ انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جو لقمے کو اس کا راستہ بتائے، جو سانس کو اس کا راستہ بتائے، اسے خدا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی امام کے علم کے کامل دلیل نہیں ہے کہ سامنے والے کا اتنا ہی برداشت کا عنوان تھا، ورنہ لفظ قربت کو سمجھانا کہ خدا نے قربت سمجھاتے سمجھاتے اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اتنا قریب ہوا۔ دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین او ادنا، دو کمانیں ملی ہوئی، اس کے برابر کا فاصلہ، او ادنا، اور اس سے بھی کم کہہ کر پھر رستہ گم کر دیا۔ کتنا کم، کتنا کم۔ اور یہ قربت مکانی نہیں ہے کہ خدا کی قربت مکانی ممکن نہیں ہے، یہ قربت زمانی نہیں ہے، یہ قربت اعتباری ہے، انسان کو بتانے کے لیے کہ جو خدا نے نظام بنایا ہے اس نظام کے مرکز میں اپنے مصطفیٰ کو ایسے بلایا جیسے کوئی سردار سے ملاقات کرے۔ عرب کا مزاج یہ تھا، جب دو سردار ملاقات کرتے تھے تو اپنی اپنی کمان کو ساتھ ملا کر رکھتے تھے۔ یہ دو کمان کا مطلب کیا ہے؟ دو کمان کا مطلب دو کمان نہیں ہے بلکہ اتحاد ربوبیت اور رسالت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اتحاد، آج کی حد تک بات روک رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ اور چونکہ جب قربت الہیہ میں کوئی تلاش میں آگے بڑھے تو خدا والوں کو تلاش کرتا ہے، کون خدا سے قریب ہے، اور خدا سے قریب تلاش کرتے کرتے حر نفس کے مارے ہوں سے دور ہو گیا۔ اور اب آیت سمجھ میں آ جائے گی کہ پوری اس رات میں آواز بچوں کی سب سن رہے تھے یا بہرے تھے؟ آیت کہتی ہے دل ہے مگر سوچتے نہیں ہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ حر کے تینوں اعضاء پر کیا خدا نے لطف و کرم کیا کہ دل سوچنے لگا حسین کے بارے میں، کان سننے لگے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز، آنکھیں منتظر ہوئیں زیارت حسین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پوری تاریخ حر کی پڑھنا تو ایک مکمل الگ سے مجلس ہے، اور شاید ایک مجلس میں مکمل بھی نہ ہو۔ حر ابن یزید الریاحی، قبیلہ بنی تمیم کی شاخ بنی الریاح سے اس کا تعلق تھا، اور یہ ایسا شخص کہ فارس یعنی مرد میدان 1000 سپاہیوں کا یا 3000 سپاہیوں کا کمانڈر۔ بعض لکھتے ہیں مورخین کہ یہ لشکر یزید میں سیکنڈ کمانڈ رکھتا تھا۔ دیکھیں کوئی عام سپاہی کانسٹیبل اگر اپنی فوج چھوڑ کر حسین کے پاس جائے تو کیا گیا؟ ایک پھول والا، 2 پھول والے، غور کیجئے گا، یہ کمانڈ کرنے والا ویلیو ہے۔ جب کسی فوج کا کوئی جرنیل اپنی فوج کو چھوڑ کر مخالف سے جا ملے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور کبھی اگر موقع ملے تو زیارت جناب حر، ان ایام میں جن کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو ان کی زیارتیں پڑھ لیا کیجئے۔ جس نے بیعت من نکسا بیعت یزید، جس نے یزید کی بیعت کو توڑا، یہ جملے ہیں زیارت نامہ حر کے اندر۔ سلام ہو حر تجھ پر کہ تو نے یزید کی بیعت کو توڑا
اور شیطان کی اطاعت کو چھوڑا، رحمان کی اطاعت میں آیا اور حسین کی بیعت میں آ گیا، ناصر حسین بنا۔ اللہ اکبر، ایسا ممکن نہیں ہے کوئی یزید کی بیعت توڑے بغیر حسین کی بیعت کر لے۔ یہ اور رات بھر بیتاب ہے، ٹھنڈا پانی ہے خیمے کے اندر، لشکر یزید کے لیے بڑے کھانے تیار ہو رہے تھے، کھانا بھی پہنچا ہوا ہے، مگر ہر نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ ہر کے جوان نے باپ کو پریشان دیکھا تو پوچھ لیا، بابا خیریت تو ہے؟ کس بات سے پریشان ہے؟ یہ لشکر تو 72 پیاسے لوگ ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، تو پھر گھبرانے کی بات کیا ہے؟ یعنی ہر کا بیٹا بھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ اس کے کانوں میں وہ آواز آ سکے۔ ہر نے متوجہ کیا، بہت غور کیجئے گا، اور جب کوئی کسی نفس کے مغلوب شخص کو متوجہ کرے تو اگر غلبہ نفس معمولی ہو تو گرد ہٹ جاتی ہے۔ ہر نے اپنے جوان سے کہا، بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کی آواز نہیں آتی؟ ہم تو پانی پئیں اور زہرا کے بچے، اولاد، ذریت زہرا چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدا بلند کریں۔ ہر کا جوان کہتا، پھر بابا تو نے سوچا کیا ہے؟ ہر کہتا، بیٹا کل صبح دن نکلنے کے بعد ہم جائیں گے خدمت حسین میں، شاید زہرا کا لال ہماری خطا معاف کر دے۔ غفلت سے نکل رہا ہے، اپنے نفس سے لڑتے ہوئے، اللہ اکبر، قبلہ آسان نہیں ہے۔ روٹی کو چھوڑ کر بھوک میں جانا، پانی کو چھوڑ کر پیاس میں جانا، راحتوں کو چھوڑ کر سختیوں میں جانا، لشکر کثیر کو چھوڑ کر غربت حسین میں جانا، اور کیسے گیا؟ اس طرح گیا جیسے کوئی گناہگار جاتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتا تھا، میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ، دونوں ہاتھ بندھوا دیے۔ اللہ اکبر، ضمیر کا مجرم ہتھکڑی خرید کے نہیں لاتا، ضمیر کا مجرم تو ہاتھ باندھ کے خود چلا آتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بندھوا دیا۔ اس کے بعد اتنی شرمندگی ہے کہ منہ دکھانے قابل نہیں حسین کے سامنے، اپنی ابا کے دامن کو کھینچ کے اپنے منہ پہ ڈال دیا۔ اب بیٹا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہتے ہیں بھائی بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، ہائے بیٹا بھی ساتھ ہے۔ بیٹے نے باپ کا ہاتھ تھام لیا، جانب حسین بڑھنے لگے۔ لشکر نے روکا، کبھی تلوار کے خوف سے روکا، کبھی تلوار کا خوف دلا کر روکنا چاہا، کبھی مال کی محبت سے روکنا چاہا۔ سلام ہو اس آزاد طبیعت حر پر جس کے پاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکا، نہ مال دنیا نہ موت کا خوف، جانب حسین بڑھنے لگا۔ یہ سمجھیے حسین کی مقناطیسیت نے اس طرح سے حر کو جکڑا ہوا تھا کہ کوئی رکاوٹ حر کا راستہ نہ روک سکی۔ ادھر حر آگے بڑھا، ادھر مولا عباس خدمت حسین میں پہنچے۔ فرماتے تھے آقا لشکر مخالف کی جانب سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہماری جانب آنا چاہتا ہے۔ ہائے امام فرماتے ہیں بھیا چلو ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ حسین نے مہمان کہہ دیا، عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے، اور جیسے ہی حر کے جوان نے، اس کی تو آنکھوں پر پردہ نہیں ہے نا، اس لیے باپ سے کہتا ہے بابا اللہ اکبر۔ عرب میں تکبیر کہی جاتی تھی خاص مواقع کے لحاظ سے، تو پوچھا حر نے بیٹا کبریائی خدا کے لیے ہے، مگر اس وقت تکبیر کیوں کہتا ہے؟ کہ بابا شرمندگی ہے، قدم اٹھائے نہیں جا رہے، تجھے لینے شبیہ پیغمبر چلے آتے ہیں۔ آئے
ہر کیا مقدر پایا. ہر کہتا تھا بیٹا اور آگے لے کے چل اور آگے بڑھے. پھر جوان کہتا بابا اللہ اکبر. ہر نے پوچھا بیٹا اب تکبیر کیوں کہتے ہو؟ کہ بابا تجھے لینے قمر بنی ہاشم چلے آتے ہیں. بابا کس طرح سے سامنا کریں گے؟ کہ بیٹا اور آگے چلو امام تک چلو. 2 قدم اور آگے بڑھے. ہر کا جوان کہتا ہے بابا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 2 بار تکبیر کہی تو ہر نے پوچھا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ تصور نہیں تھا کہ کوئی ہمیں لینے آئے گا. یہ تو ہر نے سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے لینے عباس آئیں گے, مجھے لینے علی اکبر آئیں گے. اب ہر کا جوان کہتا ہے بابا اب تو قدموں میں بالکل طاقت نہ رہی کہ زہرا کا لال ذوالجناح سے اتر گیا تجھے لینے کے لیے. اور کہتا ہے بیٹا امام کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں؟ ذرا مجھے دکھا دے, مجھے پہنچا دے, میں اپنے آپ کو گرا دوں گا. اور یہ کہہ کر گرایا کہ زہرا کے لال کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے یہ کہہ کر اٹھایا اور بھائی تجھے میں نے معاف کیا, اور جسے حسین معاف کرے اسے زہرا معاف کرے, جسے زہرا معاف کرے اسے مصطفیٰ معاف کرے. میرا پروردگار تجھ سے راضی ہو گیا. امام نے سینے سے لگا لیا. رونے والوں ہر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ ہاتھ کیوں باندھ کے آیا ہے؟ کہتا انہی ہاتھوں نے گستاخی کی تھی. امام نے بندھے ہوئے ہاتھ دست امامت سے کھولنا شروع کیے. آزادی حسین نے عطا کر دی, ہر کو ہر حسین نے بنا دیا. پھر کہتے تھے مولا ہر تو میرا مہمان ہو گیا, اب بتا تیری تواضع میں کیا پیش کروں؟ خیموں میں ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں ہے. اور رونے لگا مولا سب میری وجہ سے ہوا. امام فرماتے ہیں اور ایسی باتوں کو بیان نہ کر چھوڑ دے, اب یہ بتا کیا تواضع کروں؟ ہر نے جھولی پھیلا دی. رونے والوں حسین سے بیٹا مانگنا آسان ہے, حسین پہ بیٹا قربان کرنا آسان نہیں ہے. یہ توبہ گزار اطاعت گزار بن رہا ہے. ہاں دامن پھیلا کے کہنے لگا آقا میری تواضع کرنا چاہتے ہیں, میرے جوان بیٹے کو اپنے اوپر سے صدقہ اتار کے قربان کر دیجئے. امام نے ہر کو سینے سے لگا لیا. ارے ہر تو میرا مہمان ہے, اور مہمان کے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. اور کہتا ہے مولا میری آرزو یہی ہے, میری تواضع ہو جائے گی. ایک کریم ابن کریم نے ہر کی بھی تمنا پوری فرمائی ہے. ہر کا جوان مقتل میں پہنچا, بس 2 جملے, بڑا جہاد کیا لیکن آئے باغی کہہ کر اسے مارتے تھے. ہمارے درمیان سے نکل کے گیا ہے نا. یہ لشکر یزید کے لوگ اتنا مارتے تھے کہ جب زخموں سے چور ہو کے گرنے لگا آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا مہمان کا سلام. بابا سے کہا بابا جلدی سے آ کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے. رونے والوں عرب میں سر کاٹنا بڑی ذلت آمیز بات سمجھی جاتی تھی, چھوٹی بات نہیں تھی. اس لیے ہر دوڑنے لگا کہ میرے بیٹے کا سر کاٹنے نہیں دوں گا, میرا بیٹا ہے. جب دوڑتے دوڑتے پہنچا عجیب منظر دیکھا, زہرا کا لال ہر سے پہلے پہنچا ہوا, ہر کے جوان کے سر کو گود میں رکھے ہوئے, اپنی ابا اتار کے ہر کے جوان کے زخموں پہ ڈالے ہوئے. ہر نے ہاتھ جوڑ دیے, مولا میرے بیٹے نے بلایا تو نہیں تھا. امام فرماتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہو تم میرے مہمان, کیا میں تمہیں جوان کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ میں کہوں گا مولا اور آپ کا مہمان تھا, آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے. ارے کوئی اکبر کی لاش پہ حسین سے پہلے آتا, بوڑھا باپ اللہ ولعنت اللہ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.